شخص ہے جس کی جھوٹی انا ہے اور یہ اپنی ذات کو پاکستان کے آگے رکھتا ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پہ. 9 مئی کو پی ٹی آئی اور 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی. 9 مئی کو حملہ کر کے انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن کرنا چاہتا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. کہا بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے. ذہنی مریض کی خواہش تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو. بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈز کے فراڈ کیس میں جیل میں ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی کرپشن کیوں کی تو پھر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 12 سال میں کے پی کے کو کھنڈر بنا دیا. تحریک انصاف ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کر سکی. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو 100% میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. سو دے آر ناٹ آسکنگ اس ٹو فائٹ فار دیم. وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نیریٹو میں ہمارا ساتھ دیں. تو ہم ان کے نیریٹو میں جو ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی میں انہی الفاظ کے ساتھ مذمت کرتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کی. پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سیاست ریاست سے بڑھ کر نہیں ہوتی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی 100% تائید کرتا ہوں. پاکستان کی ریاست آرم فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا. ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا. ریاست نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کی حکومت کرپشن بیڈ گورننس سے ناراض ہو سکتی ہے، ریاست سے نہیں. سہیل آفریدی سے گزارش ہے آپ کے صوبے کو امن اور ترقی کی ضرورت ہے. افواج پاکستان کے خلاف مضموم مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے. دشمنوں کے ساتھ مل کر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں بھارت مار کے حق میں شکست کے بعد اپنے زخم چاٹ رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دیا گیا. بانی پی ٹی آئی ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا رہی ہیں. ملک کی سالمیت سے کھیلنے والا غدار اور ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے پاکستانی نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ اور بانی دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں. فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں ملک کی ہے. پاک فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا بھارت پاکستان پر اپنی پاکسی کے ذریعے حملہ آور ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا ایک دہائی سے ملک میں سیاسی بحران ہے. 2018 میں کراچی سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں. پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. فاروق ستار کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی اب فوج پاکستان اور اس کے سربراہ کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے. پاکستان کی بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے. تمام ریاستی ادارے اور مسلح افواج قومی سلامتی کے مضبوط ستون ہیں. بھارت خطے میں عدم استحکام ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اشتعال انگیز بھارتی بیانات سے واضح ہے کہ بھارت کو خطے کے امن اور استحکام کی پرواہ نہیں. پاکستان نے بھارت سے ہندوتوا فیشسٹ نظریے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. ہندوتوا نظریے نے ہجوم کے ہاتھوں قتل اور مابرائے عدالت اقدامات کو جنم دیا. پاکستان بقائے باہمی مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل. پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالرز کی منظوری متوقع. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو اسٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا. پاکستان 102 ارب ڈالرز قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز جاری کیے جائیں گے. پنجاب اور کے پی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا نیا اسکیجول جاری. دسمبر تا فروری. گیس لوڈ شیڈنگ اسکیجول کے مطابق صارفین کو 3 اوقات میں وقفے وقفے سے گیس میسر ہوگی. صبح 5:30 سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی. دوپہر میں 11:30 سے 1:30 بجے تک گیس میسر ہوگی. شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں جاتی عمرہ آمد. صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات. موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. نواز شریف نے معاشی اشاریے بہتر ہونے پر وزیر اعظم کی تعریف کی. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں.
इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आज़ाद सैनिटर्स की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा, आपको आज़ाद सैनिटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। जवाब में बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। पीडीएफ के नोटिफिकेशन के बाद कयास लड़ाइयाँ दम तोड़ गई। मालके हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राबते का मुजाहिरा किया। फौज में तंजीम साजी का मकसद फोर्सेस के दरमियान राबते को मजीद बेहतर बनाना है। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक कहते हैं, हुकूमती काविशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमें मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना है। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। डीजीआई इख्तियार कहते हैं, उस शख्स के फैलाए गए प्रोपेगेंडा ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान की आलमी साख को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फौज ने कभी इस तरह किसी सियासी शख्स या जमात को निशाना नहीं बनाया। जितनी वजाहत उसके बारे में करना पड़ी क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। हमारा काम होता है और तख्ती मुनम जफर की लगा देते हैं। 12 वजाहत के साथ कह चुका हूँ कि काम करें, हम आपका साथ देंगे। लाइट ढक्कन समेत हर चीज मेयर लगाए तो उनका क्या काम है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, कराची की फी यूसी को माहाना 5 से 12 लाख रुपए देते हैं और क्या अपना खून दे दें। दिन में पीपल्स पार्टी ने सब इख्तियारात अपने हाथ में रख के खजाने पर कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पंजाब में बल्दियाती एक्ट काला कानून है जिसमें गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। बल्दियाती काले कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देंगे। लाहौर में मुजाहिरे से खिताब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी की 17 बरस की करप्शन ने शहर को तबाह हाल कर दिया। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। हमारा किसी शहर या सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सूबे में बहुत तरक्याती काम किए। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का टंडोवाला यार ता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अजरक सिंधी सकाफत का सिंगार। सिंधी टोपी और अजरक सिंधी सकावत की एक और खूबसूरत पहचान। सिंध भर में आज सिंधी कल्चर डे जोरों शोर से मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, गीतों पर वालिहाना रक्स, जोशो खरोश उरूज पर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध वो पहला सूबा था जिसकी असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो इससे बाहमी हम आहंगी और वसत नज़र की रोशन मिसाल बनाती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंधी सकाफत पाकिस्तान की मुतनव्वे सकाफती गुलदस्ते में एक रोशन और खुश रंग फूल है। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध का आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फख्र की तजदीद है। कराची में सिंधी सकाफती रैली के शुरका की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने शहर फैसल को एफटीसी के मकाम से बंद कर दिया। शहर फैसल पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। मरियम नवाज को हुक्काम की जानिब से प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। इजरायली सदर ने ट्रंप की नेतन्याहू को माफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू पर 5 साल से बदउनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। इजरायली सदर ने कहा, ट्रंप सदर की दोस्ती और उसकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसराइल का शरीक जुर्म मजीद नहीं रहा जा सकता। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में शराकत दारी खत्म की जाए। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा।
خارجہ پالیسی چیف کو خط لکھ دیا، یورپی یونین اور اسرائیلی ایسوسی ایشن کے معاہدے معطل کرنے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا کہ 789 دن کی نسل کشی اور 58 سال کے غیر قانونی قبضے کے بعد ضروری ہے کہ یورپی پارلیمنٹ واضح پیغام دے کہ یورپ مزید شریک جرم نہیں رہ سکتا۔ برسبین میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایشز سیریز کے 5 میچز میں 2-0 کی برتری حاصل۔ آسٹریلوی ٹیم نے 65 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ پی ایس ایل روڈ شو آج تقریب لارڈس میں ہوگی۔ روڈ شو میں بابر اعظم، حارث سعود، صاحبزادہ فرحان بھی شرکت کریں گے۔ وسیم اکرم، رمیز راجہ اور علی ظفر بھی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پی ایس ایل میں سرمایہ کاری کے خواہش مند سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے۔ کراچی میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے نیشنل گیمز کا باقاعدہ آغاز۔ پوائنٹس ٹیبل پر آرمی سب سے آگے، 4 گولڈ، 3 سلور، 1 برونز میڈل جیت کر برتری حاصل کر لی۔ پاکستان نیوی دوسرے، پاکستان ایئر فورس تیسرے نمبر پر، سندھ 1 برونز میڈل کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر۔ پاکستان نیوی نے شوٹنگ مقابلوں میں نیا قومی ریکارڈ بھی بنایا۔ لیفٹیننٹ مصباح نے 50 میٹر پرون رائفل میں گولڈ میڈل جیتا۔ 10 میٹر زائر پیسٹل میں نیوی کے شاہ رخ خان نے گولڈ، آرمی کے گلفام جوزف نے سلور اور نیوی کے ارسلان نے برونز میڈل جیتا۔ اور معروف گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ دل دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید نے کریئر کی عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیرآباد کہہ کے خود کو تبلیغ کی راہ پر ڈالا اور پھر نعتیہ کلام پڑھ کر دل جیت لیے۔